ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. سر میرے 3 کویسچن. جی بولیے. پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہم ظہر کی مطلب 4 سنتے ہیں چھوڑ دیں جو پہلے کی نماز رہ گئی ہوتی ہے، جی اس میں کیا پہلے کی 4 سنتے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ڈیفینس میں کام کرتے ہیں دبئی میں، تو ہم کا اوور ٹائم ہوتا ہے، بریک نہیں کرنے دیتے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا جلدی پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بیٹا. اور دوسرا یہ ہمارا نا روم میں بیڈ اسپیس ہے، ڈبل بیڈ ہے، تو میں نیچے صبح فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اس کے موبائل پہ یاسین پڑھتا ہوں، تو اوپر لڑکے سوتے ہیں تو نیچے بیٹھ کے کیا پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. اور یہ تہجد کے جو نفل ہیں وہ 4 پڑھنے چاہیے کہ 6 پڑھنے چاہیے؟ اور ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. حضرت میرے 4 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع رکعت کا پاتے نہیں تو وہ رکعت تو نکل جاتی ہے، تو پھر کیا سجدہ بھی کر لیں یا اگلی رکعت میں بس انتظار کریں اور شامل ہو جائیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم 2 شخص جماعت قائم کرتے ہیں تو آگے دیوار ہوتی ہے، تو جب تیسرا بندہ آتا ہے نہ تو مقتدی پیچھے ہٹ سکتا ہے کیونکہ جگہ نہیں ہوتی اور نہ امام آگے جا سکتا، پھر وہ تیسرا بندہ رائٹ پہ کھڑا ہوگا یا پڑے گی نہیں؟ یعنی اتنا یہ دونوں طرف دیواریں ملی ہوئی ہیں، غار میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہاں پہ پڑھ رہے ہو؟ نہیں، آگے دیوار ہے اور پیچھے جگہ پاک نہیں ہے. پاک نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہاں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ آپ کی کتاب طہارت کی وہ پڑھی ہے، اس میں 2 کوشچن ہیں میرے. جی بولیں. اس میں یہ کوشچن ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ عضو خاص کے دائیں بائیں جو بال ہیں وہ صاف کرنے ہیں، تو کیا عضو خاص کے اوپر جو بال ہیں وہ بھی جی صاف ٹھیک ہے. کرنے ہیں؟ اور بولیں بیٹا. اور کویشچن دیکھ لیا کرو، آپ فیملی بھی بیٹھی ہوتی ہیں، دیگر چیزیں، یہ آپ مجھ سے میرا نمبر لے لیں کنٹرول روم سے، وہاں کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی نہ کریں کویشچن کوئی اور؟ سوال یہ ہے کہ جو شخص اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے جی تو اس کو کاغذی کارروائی میں پھر اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا اس کے اصل باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیے. جی السلام علیکم. ارے بھائی بولیے، آپ سلام ہی کرتے رہیں گے کیا؟ حضور چلیں ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے کویسچن کیا کہ چونکہ یہ دبئی میں ڈیفنس میں کام کرتے ہیں تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب ظہر کا ٹائم ملتا ہے تو صرف فرض ادا کر سکتے ہیں، سنت بعد اوقات ادا کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ہم ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ترک کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ویسے مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بار ترک کیا تو برا کیا اور عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے. لیکن جیسے آپ کی صورتحال ہے کہ اس میں آپ کو اجازت ہی نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی کلوز ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے سیکورٹی کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ترک کر دیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ہمارا روم جو ہے اس میں ڈبل بیڈ ہے، لڑکے اوپر ہمارے جیسے ایک طرف کوئی لڑکے سو رہے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، پھر میں فجر پڑھتا ہوں تو نیچے ہی بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا جبکہ بیڈ پر کوئی لیٹا ہو؟ دیکھیں یہ شدید ادب کے خلاف ہے. جب کوئی اوپر ہے تو پھر آپ کو نیچے ہونا چاہیے، کوئی اوپر ہے تو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آپ کو بیڈ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ سو رہے تھے، اور ہلکی آواز میں اتنا کہ بس اپنے کان تک سنائی دے آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیچے بیٹھ کے پڑھنا بہرحال بے ادبی ہوگی. تہجد کے نوافل کم از کم 2 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں 8 تک ثابت ہیں اور 12 تک بھی بعض لوگ کہتے ہیں، تو کم از کم 2 پڑھ لیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، لیکن ثابت کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں، تو کم از کم 2 پڑھ لیں بہت ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بعض اوقات جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم قریب آتے ہیں وہ رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، تو اب شامل ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اگر شامل ہو بھی گئے تو سجدے میں ہی ملیں گے اور یہ رکعت تو دوبارہ پڑھنی ہے، تو کیا ہم ویٹ کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں آپ، لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اب وہ امام صاحب سجدے میں جا رہے ہیں، وہ جو آپ کے برابر میں نمازی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ یہ پہاڑ کی طرح آ کے کھڑے ہو گئے، پھر آپ پیچھے رہیں
اور ہو جانے دیں، جب وہ اگلی رکعت کے کھڑے ہوں گے تب آپ آ کے شامل ہوں، اور چاہیں تو آپ شامل ہو جائیں، واجب نہیں ہے شامل ہونا، بہتر ہے کہ جماعت کی موافقت ہو جائے گی تو آپ شامل ہو جائیں، یہ اچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھا رہے تھے، ایک مقتدی ساتھ تھا، امام کے آگے دیوار ہے، وہ آگے چل کے جا نہیں سکتے، اور مقتدی پیچھے اس لیے نہیں ہٹ سکتا کہ پیچھے جگہ ناپاک ہے، اب ایک اور آ گیا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ جب ایک امام اور اکیلا مقتدی ہو تو وہ جیسے امام ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس طرح لیفٹ سائڈ پر، امام کے لیفٹ سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر، اور اس طرح کھڑے ہوں کہ اس کا ٹخنا اس کے ٹخنے سے آگے نہ ہو، پیچھے ہو، یہ امام سائڈ پر، یہ سیدھے طرف۔ اب ایک دوسرا آئے، اگر آگے جگہ باقی ہو تو امام صاحب کو چاہیے کہ 2 لمبے قدم اٹھا کر آگے بڑھ جائیں، یہ دونوں مل کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر امام آگے نہ بڑھیں، جس سے جگہ نہیں ہے تو مقتدی پیچھے ہٹے اور یہ دونوں پیچھے صف بنائیں۔ لیکن اب چونکہ آپ نے جو صورتحال ذکر کی ہے یہ الگ صورتحال ہے، اس میں اب یہ کرے گا کہ وہ جو نیا آئے گا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، سیدھی جانبی، یہ نہیں کہ لیفٹ سائڈ کھڑا ہو جائے بلکہ سیدھی جانب کھڑا ہوگا، بامر مجبور یہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر جیسے میں پہلے والی صورتحال بتائیں اس میں امام آگے بڑھے یا امام نہ بڑھے تو مقتدی پیچھے ہٹے، چنانچہ اگر دوسرا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا۔ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا تھا تو اسے اپنا نام دیں یا اصل باپ کا نام دیا جائے؟ دیکھیں اگر تو اصل باپ کا پتہ ہی نہیں ہے اور کاغذاتی کارروائیوں میں بہت پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات باپ کی موجودگی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، سائن کرنے ہوتے ہیں، یہ پرابلمز آ جائیں گی، تو پھر اپنا نام چاہے وہ والد کے خانے میں لکھیں لیکن قصد و ارادہ یہی کریں کہ ہم سرپرست کی حیثیت سے لکھوا رہے ہیں، اور بچے کا نسب بدلنے کا قصد و ارادہ نہ کریں۔ اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب کوئی پوچھے گا یہ کس کا بچہ ہے تو آپ کہیں ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے، اپنی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے کی ممانعت فرمائی، وہ اس زمانے میں، سرکار کے زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے بڑوں نے کوئی کارنامے نہیں کیے تھے، اور وہاں کی محافل میں اپنے بڑوں کے کارناموں پر فخر کیا جاتا تھا، تو بعض لوگ کسی اور خاندان سے اس لیے وابستگی ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ ہماری بھی واہ واہ ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، یعنی یہ کفار خاص طور پہ یہ جب زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دینے کے بعد اس چیز کو ختم کیا، کیونکہ رحمت کونین جانتے تھے کہ آگے میری حدیثیں روایت کی جائیں گی، مذہب کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر ہم نام ہوں گے، بہت سے لوگ ان کے والد کے نام بھی ایک جیسے ہوں گے، تو اس لیے پھر ہو سکتا ہے کہ مشتبہ ہو جائیں، ایک بڑا مطلب تقوی والا ہے، دوسرا تقوی میں کم، ایک کا حافظہ بہت اچھا ہے، دوسرے کا حافظہ کمزور ہے، ایک مجتہد صحابی ہیں ایک غیر مجتہد صحابی ہیں، اور نام دونوں کے ایک ہیں، تو پھر مشتبہ ہو جائیں گی حدیثیں، کیونکہ ان کی قوت اور ضعف کے مسائل تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام گویا کہ سرکار کو فرمایا، اور آپ جانتے تھے کہ ایسے معاملات ہونے والے ہیں، اس لیے سرکار نے سختی سے منع فرمایا کوئی اپنا نسب نہ بدلے، اور اس پہ جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ لہٰذا آج کے دور میں بعض لوگ سید نہیں ہوتے، اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعظیم شروع کر دیں۔ اب یہ غیر سید اپنے نام کے ساتھ سید لکھے، چاہے یہ کہتا ہو کہ میں نے سید بمانے سردار لکھا ہے، کون مانتا ہے سید بمانے سردار؟ یعنی کون سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں جو بھی اپنے آپ کو سید کہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کا تصور ذہن میں آ کے لوگ تعظیم کریں گے، تو اس لیے اس طرح اپنے نسب بدلنا آج کے دور میں بالکل غلط ہوگا، منع ہوگا۔ ایسی کوئی برادریوں کا اپنے برادریوں سے وابستگی صرف اس لیے کہ اچھے رشتے مل جائیں، دیگر معاملات یہ نسب بدلنے میں آتا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی صورتحال میں جب کہ ڈاکومنٹیشن میں پرابلمز ہوں گی باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہوئے خاص طور پر، تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا نام ویسے سرپرست کی حیثیت سے لکھوائیں، لیکن جب بچے کو منسوب کریں تو اپنی طرف نہ کریں، اس بات کا سب کو اقرار کریں کہ یہ اس کا اصل باپ کون ہے۔